تو بنا کسی موجودہ صورتحال کو کس طرح دیکھ رہا ہے جو ہمارے یہاں جموں کشمیر میں الیکشن بھی ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی کچھ تجربہ ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ کوشش کی ہے ہمارے نوجوانوں نے، خاص کر ماشاءاللہ کہ جو اب کشمیر کے جو ہمارے ٹریڈیشنل کام ہیں، کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ ہمارے جو ٹریڈیشنل کام ہیں وہ زوال پذیر ہو رہے تھے، لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ ہماری ہینڈی کرافٹ انڈسٹری ہو، چاہے وہ ہماری ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہو، یا چاہے وہ ہمارا کاپر ہو، اور آج مجھے خوشی اس بات کی کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل جو باغبان وغیرہ ہے یہ بھی ریوائیو ہو رہا ہے۔ اور پچھلے کچھ عرصے سے اگر آپ دیکھیں کہ شہر خاص میں، خاص کر ڈاؤن ٹاؤن میں بہت سے نوجوانوں نے جو انیشیٹیوز لیے ہیں، کیفیز کھولے ہیں اور واغبان کو انٹروڈیوس کیا ہے تاکہ جو ٹورسٹ یہاں آ سکیں اور جو باقی فیملیز بھی آ رہی ہیں وہ بھی اس کو انجوائے کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی کوشش ہے کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل ایک ہمارا جو ہماری اسٹرینگتھ ہے، ہمیں اپنی ان کو واپس ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اور کشمیر کی پہچان جو ہے وہ ہمارا جو فوڈ ہے وہ بھی اس کی ایک پہچان ہے۔ تو یہ خوشی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ آج شہر خاص سے نکل کر اب یہ سول لائنز کی طرف بھی یہ کام بڑھ رہا ہے، اور ایک کلین ایٹماسفیئر میں، ایک اچھے ماحول میں یہاں پہ ٹورسٹ بھی آ سکتے ہیں، فیملیز بھی آ سکتی ہیں، اور کشمیر کی جو ٹریڈیشنل ہماری کیوزینز ہیں ان کو انجوائے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اور اس طرح سے خوشی کی بات ہے کہ جو ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس وقت یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک جو بہت بڑی پرابلم یہاں پہ ہے وہ بے روزگاری کی ہے، ان امپلائمنٹ کی ہے، جابس نہیں ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اب وہ خود ہی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نام جو بنڈاریز جو ہے ایک بہت پرانا نام ہے، تقریباً 100 سال سے زیادہ یہ فیملی کام کر رہی ہے اس وینچر میں۔ تو اچھی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے انیشیٹیوز کو ہمیں فروغ دینے کی ضرورت ہے، ان قسم کے انیشیٹیوز کو ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ جو ہے کشمیر کی جو ٹریڈیشنل جو ہمارے آئٹمز ہیں ان کو بھی وہ انجوائے کریں، اور ایک صاف ستھرے ماحول میں آج کی جو ضرورت ہے آج کے سماج میں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اس کو آگے کر سکیں۔ تو میری دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ وینچر ان کا کامیاب رہے، اور خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے اب نہ صرف شہروں میں بلکہ آہستہ آہستہ سٹیز کے باہر بھی جو ہے لوگ انیشیٹیوز لے رہے ہیں، اپنے پیروں پہ لوگ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہم ریوائیول دیکھ رہے ہیں کشمیری آرٹس کا، کرافٹس کا، تو یہ ایک خوشائن بات ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں میں مجھے کسی نے بتایا کہ کاپر انڈسٹری ماشاءاللہ جو ہے ہماری جو ہے وہ بہت کام اچھا کر رہی ہے، لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں کہ ہمیں آنیسٹلی اس کو پرسیو کرنا چاہیے۔ جو بھی ہم کام کریں اس میں آنیسٹی بہت امپورٹنٹ پہلو ہے، کیونکہ کئی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ غلط وسائل کا استعمال کر رہے ہیں، فار ایگزامپل مشینز استعمال ہو رہی ہیں کاپر انڈسٹری میں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے جو پشمینہ انڈسٹری ہے اس کی کوالٹی کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ٹورزم کیونکہ سیزن اچھا ہوتا ہے، اس طرح کے وینچر جیسے آج بنڈاری والوں کا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نوجوانوں کو ایک کم سے کم ایک ایونیو مل رہا ہے کہ متبادل ایک سوچ وہ رکھ رہے ہیں کہ بھائی اور کیا پاسبلٹی ہے، جب جابس نہیں ہیں، بزنسز کم ہیں، تو اس میں اور کیا کیا پاسبلٹیز۔ اور خوشی کی بات یہ کہ یہ ہمارا ایک اپنا کام ہے۔ دیکھیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہماری ہے، خاص کر جو فوڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو اس میں بہت سی فیملیز جو ہیں، کیونکہ ڈاؤن ٹاؤن کا ہی زیادہ اس میں رول رہا ہے، ساری ٹریڈیشنل فیملیز جو ہیں ڈاؤن ٹاؤن کی ہیں، تو ایک وقت آیا تھا کہ یہ لوگ چھوڑ رہے تھے اس کام کو اور باہر کے لوگ آ رہے تھے، بلکہ حد یہاں تک ہو گئی تھی کہ ہم باہر کے لوگوں کو ہائر کر رہے تھے واغبان بنانے کے لیے۔ لیکن آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریوائیو ہو رہا ہے، نوجوان جو ہے پڑھے لکھے نوجوان، اور آپ دیکھیں کہ MBA کیے ہوئے، ڈگریز کیے ہوئے نوجوان جو انجینئرز ہیں، آدھے باقی پروفیشن سے ہیں، تو وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ایک پروفیٹیبل بزنس ہے، ایک اچھی ایک پہل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نوجوانوں میں بھی ایک ہمت مل رہی ہے کہ بھائی خود کھڑا ہونے کی اپنے پاؤں پہ۔ تو اس قسم کے انیشیٹیوز کو ہم بالکل سراہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کو اس میں سپورٹ کرنا چاہیے، اور جو ہماری ٹریڈیشنل جو یہ ہے کہ
ابھی تک جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس قسم کے وینچرز جہاں پہ کہ فیملیز آ سکیں, بچے آ سکیں اور آرام سے ایک صاف ستھرے ماحول میں اپنی فوڈ آئٹمس کو انجوائے کر سکیں, تو اس قسم کے وینچرز کی ضرورت زیادہ ہے جہاں پہ ٹورسٹ کے ساتھ ساتھ فیملیز بھی انجوائے کریں. کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر ہم بات کریں سپریم کورٹ کی طرف سے جو انڈیا پاکستان میں جو ہالٹ بنا ہوا ہے بات چیت پہ, کافی ٹائم سے ہم نے دیکھا کہ یہاں سے بھی ہٹ درمی اور وہاں پہ بھی ایک مستحکم سرکار نہیں ہے, کتنا سیٹ بیک آپ اس کو مانتے ہیں خاص طور کشمیر کے لیے اور جو انڈیا پاک ریلیشنز ہے؟ دیکھیے, ہماری تو ہمیشہ سے کوشش رہی ہے, جامع مسجد کا ممبر و محراب ہمیشہ اس بات کا داعی رہا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مسائل جو ہیں وہ بات چیت سے ہی حل ہوں گے. تشدد, ظلم, بندوق کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور ہم اپنی طرف سے بار بار یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا جو سیاسی پہلو ہے اس پہلو کو ایڈریس کرنے کے لیے جب تک بات چیت کے عمل کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ چلے اب الیکشنز ہو گئے کشمیر میں, ایک حکومت بنی, لیکن یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے جو اختیارات ہیں بہت محدود ہیں. ابھی بھی یونین ٹیریٹری کا جو اسٹیمپ ہے جموں کشمیر پہ وہ لگا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جہاں تک روزمرہ کے پرابلمز ہیں, بجلی, سڑک, پانی, جو کہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں, اور ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ ان ایشوز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. لوگوں کی یہ پرابلمز ہیں اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ کو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو انہوں نے کمٹمنٹس عوام کے ساتھ کی ہیں ان کو وہ پورا کریں. لیکن جہاں تک کشمیر کے سیاسی مسئلے کا جو پہلو ہے جو پہلو ہے اس کو حل کرنے کے حوالے سے جب تک نئی دلی کی سرکار جو ہے وہ اپنی سوچ میں تبدیلی نہیں رکھے گی اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ جموں کشمیر کے لوگ, جموں کشمیر کے عوام جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اب نسل در نسل جو ہے یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی اب اس مسئلے کو ہم حل کی طرف لے جائیں. ہم انسرٹینٹی میں نہیں رہنا چاہتے, ہم کچھ تو خون نہیں چاہتے, ہم بلڈ شیڈ نہیں چاہتے. اچھی بات ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر لائن پہ جو ہے وہ گولہ باری نہیں ہو رہی ہے, دونوں طرف سے لوگ جو ہے کم سے کم تھوڑی راحت محسوس کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملک اس انیشیٹو کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں. ٹریڈ شروع ہو. کشمیر کے حوالے سے جو آپ نے دیکھا کہ جو بس سروس تھی وہ بند ہو گئی, جو ٹریڈ تھا وہ بند ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا جو انسانی پہلو ہے, دیکھیں ہمارے جیسے پچھلے ہی آپ نے دیکھا کہ 2 ہفتے قبل جو ہے ہماری فیملی کے بزرگ جو ہے وہ انتقال کر گئے, اور اگر حالات ایسے ہوتے تو ہم جا سکتے, ان سے ملتے, کم سے کم اس غم کے موقع پہ جو ہے وہ فیملی آپس میں انٹریکٹ کرتی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ پھر سے بند ہو گیا ہے. ٹریڈ کا سلسلہ ہے 2 طرف کے کشمیر کا, اس سے بہت کام آگے بڑھا, بہت سی فیملیز کو اس سے فائدہ مل رہا تھا, ایک کنیکٹیویٹی بڑھ گئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے انیشیٹیوز کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے انیشیٹیوز یہاں کی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہیں, یہ جو مرکز کی حکومت ہے ان کے ہاتھ میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کوئی پازیٹیو انڈیکیشن دیں گے, جموں کشمیر کی قیادت تو ہمیشہ اس کو آگے بڑھائے گی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کی بھی جو قیادت ہے وہ بھی آج اس بات کو سمجھتے ہیں کہ معاملات کو جو ہے وہ ڈائیلاگ اور گفتگو شنو سے ہی حل کرنے کی ضرورت ہے. صاحب, جو سپریم کورٹ کی طرف سے ورڈکٹ آیا, جو بلڈوزر پالیسی یہاں پر چلائی جا رہی تھی, تو اس کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ دیکھیں, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور یہ بالکل سراسر ناانصافی ہے. نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ بلڈوزر, یہ جو جسٹس کا جو معاملہ ہے کہ بالکل منمانی کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف اس حوالے سے بلکہ آپ دیکھیں کہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے لیے ہے وہ جو اس وقت جو JPC بنائی گئی ہے وقف ایکٹ کے حوالے سے, تو اس کے حوالے سے ہم نے بھی ایک خط لکھا ہے JPC کے ذمہ داران کو, پال صاحب کو, اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ جموں کشمیر کی لیڈرشپ کو اور یہاں کی جو مذہبی لیڈرشپ ہے ان کو بھی وقت دیا جائے گا. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں وقت دیں تاکہ ہم اپنی تحفظات جو ان تک پہنچا سکیں, کیونکہ ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ یہ ایک ناقابل قبول عمل ہے. پورے مسلمانوں کے لیے وقف جو ہے وہ ایک شرعی مسئلہ ہے. اس میں جو ہے حکومت کی جو مداخلت ہے وہ بالکل بیجا ہے. ٹھیک ہے, کچھ چینجز ہم اس میں لا سکتے ہیں بہتری کے لیے, لیکن جس طریقے سے جو